USS ڈیٹرسن، جس کا پہلا نام ڈاٹر تھا، آخر سناجو کے پانیوں میں اوپر اٹھا۔ تمام لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے، گرم نقابیں لگا لی کیونکہ یہاں برفانی ہوائیں چل رہی تھی اور عرشے پر بھی برف ہی برف تھی۔ ٹائیگر اور اوشان ایک ساتھ پیسنجر کیبن سے نمودار ہوئے تو وائس ایڈمرل رائٹ کے سوا تمام افراد ششدر رہ گئے، کیونکہ اتنی جان لیوا سردی کے باوجود بوڑھا بوری قبا میں اور نوجوان پتلون قمیص میں تھا۔ بوڑھے کی داڑھی کے چند بال تیز ہوا میں تنکوں کی طرح لہرا رہے تھے، سر پر کوئی ٹوپی تک نہ تھی اور ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ سر وائس ایڈمرل کے نائب کپتان نے چلا کر کہا، صندوق ربڑ کی کشتی میں نہیں آ سکتے، اور اگر آ گئے تو مہمانوں سمیت تہ آپ چلے جائیں گے۔ یہ ماسٹر آف سناجو کا سامان ہے۔ ٹائیگر نے نرم لہجے میں خوف زدہ کیپٹن سے کہا، تم صرف اتنا کر دو کہ صندوقوں کو عرشے پر لا کر ٹرین کی بوگیوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے رکھ دو، باقی کام ہمارا ہے۔ وائس ایڈمرل اپنے کیپٹن کی حالت پر زیر لب مسکراتا رہا۔ اسے علم تھا کہ اس لڑکے کو ابھی نئے اور حیرت انگیز واقعات دیکھنے ہوں گے۔ کیا تم نے ٹرین دیکھی ہے؟ اوشان نے آگے بڑھ کر کیپٹن کے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ آئی سر۔ کیپٹن بوکھلا گیا۔ اس نے ٹائیگر کی تجویز کے مطابق حکم جاری کیا۔ ماسٹر آف سناجو کے 5 صندوق ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے باندھ دیے گئے۔ اب انہیں سمندر میں اتار کر آگے والی کشتی سے باندھ دو، ٹائیگر نے حکم دیا اور خود پائلٹ والی کشتی میں اتر گیا۔ صندوق کشتی کے چلتے ہی تیرنے لگے۔ پچھلی کشتی میں خود ماسٹر سوار تھا۔ سناجو کے ساحل پر ابھی تاریکی تھی، لیکن وہاں کئی افراد موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں قندیلیں تھیں جو دور سے روشن سورجوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ ساحل ایک نغمے سے گونجنے لگا۔ چلو، وائس ایڈمرل نے مسکرا کر کہا، اس بار ٹینکوں نے نہیں، دوستی کے نغمے نے ان کا استقبال کیا ہے۔ آبدوز نے غوطہ لگایا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وائس ایڈمرل کو علم تھا کہ اسے جلد ہی انہیں لینے کے لیے واپس آنا ہوگا، لیکن اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا سونا ملنے کے باوجود یہاں کے حالات نہیں بدلے لٹل فادر، ٹائیگر نے اتھلے پانیوں سے گزرتے ہوئے اوشان سے کہا، جو انتہائی باوقار انداز میں استقبالیہ نغمے الاپنے والوں کی سمت میں نہ صرف ہاتھ ہلا رہا تھا بلکہ انہیں کی طرف بڑھ بھی رہا تھا۔ اصلی موتی کی شکل کبھی نہیں بدلی جاتی میرے بچے، اوشان نے جواب دیا۔ گیت کے بول اب اونچے سروں میں الاپے جا رہے تھے اور ٹائیگر کو یقین تھا کہ استقبال کے لیے آنے والے ایک ہی مصرع بار بار گا رہے ہیں۔ ادھر اب اوشان بھی ڈرامائی انداز میں ایک کے بجائے دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی خیر مقدمی گیت کا جواب دے رہا تھا۔ لٹل فادر، کیا یہ جزیرہ اب بھی دانش علم کے لیے سر چشمہ کی حیثیت رکھتا ہے؟ ہاں میرے بچے، سناجو علم و دانش کا بہتا ہوا دریا ہے، سخاوت کا بحر بے کراں ہے، رحم عفو درگزر کی روشن مثال ہے، اور اگر سناجو نے ان لوگوں کا تعین بھی کر دیا ہوگا جن کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے۔ ٹائیگر اچانک ہی بولا، ہاں۔ اوشان سنبھل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹائیگر نے اس کے اس جملے کا کیا مفہوم لیا ہے۔ ہاں، رحم صرف ان لوگوں کے ساتھ کرو جو دوسروں سے رحم کرتے ہیں۔ کبھی غلطی نہ کرنے والے سے کبھی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ وہ اس درجہ بندی میں کبھی نہیں آتا، کہیں بھی نہیں آتا، اور یہ اسے بھی معلوم ہے۔ اوشان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ساحلی ٹیلوں پر کھڑے ہوئے لوگ زیادہ جوش و خروش سے گیت گا رہے تھے۔ ٹائیگر نے دائیں بائیں دیکھا۔ یہاں اب بھی بائیں طرف بنجر اور پتھریلی زمین تھی اور سمندر کا پانی ان پتھروں پر سفیدی نما شورے کی تہیں جما رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ پچھلی بار تم یہاں کس حالت میں آئے تھے؟ اوشان نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ٹائیگر سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے سب کچھ یاد تھا، ایک ایک چیز یاد تھی۔ وہ جو ہی ساحل پر پہنچے ان پر گلاب کی سرخ پتیوں کی بارش ہونے لگی۔ اوشان کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا ان لوگوں نے میرے استقبال کے لیے کتنے پھول جمع کیے ہیں۔ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے۔ شکریہ میرے بچوں۔ اس کی آواز گرجدار مگر پرشفقت تھی۔ شکریہ، میں ایک بار پھر گھر واپس آیا ہوں تم سے ملنے کے لیے اور تمہارے دکھ و درد میں حصہ لینے کے لیے۔ ہجوم نے 3 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے نعرے لگائے، اور میرے ساتھ وہی لڑکا ہے جس نے بدی کی قوتوں کو شکست دینے میں میرا ساتھ دیا ہے، اوشان نے کہا۔ اس وقت تمام لوگ ان کے ارد گرد دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں عورتیں، مرد، بچے اور بچیاں بھی شامل تھیں۔ یہاں سے کوئی طوفان تو نہیں گزرا میرے بچوں؟ نہیں آقا، ایک بوڑھا دوزانو ہو کر بولا، لیکن کہا گیا ہے کہ آج کی شب ایک خوفناک طوفان آئے گا، لیکن طوفان کی آمد سے قبل ہی تم اور تمہارا بیٹا سمندروں سے نکل آئے۔ طوفان نے یقیناً تمہیں آتا دیکھ کر رخ بدل لیا ہوگا، اور کیا یہاں بدی کی قوت کا سایہ تو نہیں؟ اب نہیں ہے میرے آقا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہارا بھتیجا کل یہاں آیا تھا، بلکہ نظر آیا تھا۔ عظیم چوگان نے اسے للکارا تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میری جنگ تم سے نہیں، تم پر برکتیں نازل ہوں عظیم چوگان۔ اوشان نے محبت کے بوڑھے عابد کی طرف دیکھ کر کہا،
بدی کی قوتیں ہماری دشمن ہیں، انسانوں کی دشمن ہیں۔ چوگان نے اپنی قبا اچھی طرح لپیٹ کر سر خم کیا۔ وہ نرم آنکھوں والا بوڑھا تھا اور اس کے چہرے پر قدرتی طور پر کشش تھی۔ میں عظیم سناجو کے عظیم و شان شمشیر سناجو کے مالک اور شمشیر سناجو کے وارث کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی دن سے سناجو کی سمندری ہواؤں میں سازشوں کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ چوگان نے شمشیر سناجو کے مالک کا ذکر کرتے ہوئے اوشان کی طرف اور شمشیر سناجو کے وارث کا نام لیتے ہوئے ٹائیگر کی طرف دیکھا تھا۔ عظیم چوگان، فکر مت کرو، ہم مسموم ہواؤں سے زہر نکال پھینکنے اور سازشوں کا سر کچلنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم سازشوں کا زہریلا پھن اس طرح کچل دیں گے جس طرح پچھلی بار کچلا تھا۔ تبھی ایک بچی ہجوم سے نکل کر اوشان کی طرف لپکی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ آؤ میرے ستارے، میرے روشن چاند۔ اوشان نے جھک کر اس بچی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا، مگر اس کی نظریں اوشان کے چہرے پر مرتکز تھیں اور ان نظروں میں صرف سوال تھا۔ بولو چاند کی بیٹی ہے، یہ لو چانگ کی بیٹی ہے عظیمہ کا۔ چوگان نے سر جھکا کر اسے جواب دیا۔ اوشان سمجھ گیا کہ لو چانگ سمندروں کی نظر ہو چکا ہے۔ اس نے بچی کے منہ پر پیار کیا، ادھر ادھر دیکھا اور بچی کو ٹائیگر کی طرف اچھال دیا، جس نے اسے پکڑا، اسے چوما اور اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی بے سہارا نہیں، اسے سناجو کی شمشیر کے مالک اور وارث کی سرپرستی حاصل ہے۔ ابھی خیر مقدمی کلمات اور جواب کا تبادلہ ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ٹیلے سے خوفناک چیخ سنائی دی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک طاقتور اور قوی جسا شخص ٹیلے سے کود کر خاص انداز میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موانگچو! کئی افراد ایک ساتھ چلا اٹھے۔ موانگچو، واپس جاؤ، ہماری خوشیاں غارت مت کرو۔ چپ رہو، سنگریزوں کی اولاد، پہلوان نے داڑ کر کہا۔ میں تمہاری خوشیاں غارت کیوں نہ کروں؟ جب تک عظیم نوگان زندہ ہے، اوشان بوڑھا اور اس کا کیڑا شاگرد اس علاقے پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ کیڑا؟ ٹائیگر نے حیرت سے موانگچو کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم نابدان کے کیڑے ہو، میں تمہیں رگڑ دوں گا، مسل دوں گا، تم عظیم نوگان تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے۔ موانگچو غدار! چوگان غصے سے کانپ رہا تھا۔ یاد رکھو، آج میری بیٹی کی شادی ہے اور سناجو میں شادیوں کے دن خون نہیں بہتا۔ آج خون بہے گا چوگان، اور اس لڑکے کا بھی جس سے تم اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہو، اور پھر میں تمہاری بیٹی کو اپنی خوابگاہ میں لے جاؤں گا۔ بکواس بند کر بے! ٹائیگر کو غصہ آ گیا اور یہ جملہ اردو میں نوک زبان پھسل گیا۔ پھر اس نے غصے پر قابو پا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ غصہ سناجو کے فن حرب کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر تو نے مزید کچھ کہا تو تیری زبان اس مقدس سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں گی۔ یادو لی! موانگچو بہت خوفناک انداز میں چلایا۔ یہ اعلان جنگ تھا۔ اس کی ٹانگیں خم ہوئیں اور دونوں ہاتھ اڑے ترچھے انداز میں سانپ کے پھن کی طرح مڑ گئے۔ ٹائیگر بھی چلایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگ ہٹ گئے۔ اوشان سر ہلاتا ہوا انہی لوگوں میں چلا گیا اور وہاں صرف موانگچو اور ٹائیگر رہ گئے۔ یہ سناجو والوں کے لیے جیتنے کا بہترین موقع تھا۔ ٹائیگر کو علم تھا کہ نفسیاتی طور پر سناجو والے محض جیتنے والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ دونوں اب آمنے سامنے آ چکے تھے۔ فاصلہ 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ میں تمہیں غارت کر دوں گا، موانگچو نے غرا کر کہا۔ کر دو، کر سکتے ہو تو کر دو، یہ لو۔ موانگچو ابھی للکا رہا تھا اور اگلے لمحے فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ اڑتے ہوئے جسم کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور وہ ٹائیگر کی سمت میں آ رہا تھا۔ ٹائیگر کو علم تھا کہ دائیں ٹانگ وقت آنے پر نمودار ہوگی۔ اگر وہ اس سے بچنے کے لیے پچھلی طرف گرا تو موانگچو دونوں پیروں کے بل زمین پر آئے گا اور ساتھ ہی اس کی کن پٹی پر مہلک ہاتھ مارے گا۔ لیکن یہ سب کچھ شمشیر سناجو کے وارث کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ موانگچو کی دائیں ٹانگ آگے آئی اور اسی لمحے ٹائیگر کے دونوں ہاتھوں نے ٹانگ کو دبوچ لیا۔ پل بھر میں وہ موانگچو کو کسی لاٹھی کی طرح گھما رہا تھا۔ موانگچو کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور لوگ کہکہے لگا رہے تھے۔ اوشان زیر لب مسکرا رہا تھا، مگر اس کی نظریں 20 گز دور 30 فٹ بلند ایک نوکیلی پتھر پر مرتکز تھیں۔ ٹائیگر نے موانگچو کو 12 مرتبہ گھمایا اور چھوڑ دیا۔ موانگچو کسی کڑی کمان کے تیر کی طرح اس کے ہاتھ سے نکلا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ ٹھیک 20 گز دور، ٹھیک 30 فٹ اوپر وہ نوکیلے پتھر پر جا گرا۔ پتھر اس کے سینے میں لگا اور کسی خنجر کی طرح آر پار ہو گیا۔ خدا سناجو پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اوشان نے کہا۔ لوگ ناچنے لگے، بچیاں بھی اس رقص میں شامل ہو گئیں اور لوگوں نے ٹائیگر کے گرد چھوٹا سا حلقہ بنا کر سناجو کا قدیم رقص شروع کر دیا۔ یہ رقص ماسٹروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، لہٰذا اوشان کی خوشی اپنی جگہ بجا تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سناجو کے لوگ تعصب سے بالاتر ہو کر ایک غیر ملکی کو اپنا ماسٹر سمجھ رہے ہیں۔
وہ اوشان اور ٹائیگر کو جلوس کی شکل میں لے کر چلے۔ چوگان اوشان کی بائیں طرف تھا، اس نے دائیں پہلو کو ٹائیگر کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ چھوٹی سی یتیم بچی ان سب سے آگے تھی۔ چلتے ہوئے اوشان دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ ہر پودے، ہر پتھر، ہر درخت کو دیکھ کر وہ مسکراتا اور اس کے ہونٹ اس طرح ہلتے جیسے وہ ان بے جان چیزوں سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ نیو فشنگ بلڈنگ کے قریب پہنچے تو ٹائیگر کو وہاں ایک تبدیلی نظر آئی۔ پہلے دیواریں لکڑی کی تھی اور چھت گھاس پھوس کی، لیکن اب دیواریں مٹی کی تھی اور چھت سرخ کھپریل کی۔ اوشان نے چوگان کو دیکھ کر عمارت کی طرف اشارہ کیا تو وہ بڑے جوش و خروش سے کچھ بتانے لگا۔ وہ یقیناً اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ حالات بہت بدل چکے تھے۔ پہلے وہ یہاں آیا تھا تو گلیاں سنسان تھیں اور لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ لوگان نے یہاں اپنی حکمرانی قائم کر رکھی تھی، مگر اب گلیوں میں نہ صرف چہل پہل تھی بلکہ ہر گھر کے سامنے ایک ایک دیا بھی روشن تھا۔ وہ گھاس پھوس کی نیم پختہ جھونپڑیوں اور مکانوں کے سامنے سے گزرے، جلوس ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر ٹائیگر نے وہ گلی بھی پہچان لی جو اوشان کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ اسے وہ میدان بھی نظر آیا جہاں اس کا اور نوگان کا مقابلہ ہوا تھا۔ اچانک ہی اوشان کا سنگی مکان سامنے آ گیا۔ اس پر 4 آئینے جل رہے تھے۔ یہ مکان صدیوں سے ماسٹر آف سناجو کے خاندان کی ملکیت تھا۔ پہلے یہاں خالی جگہ تھی، پھر بانس کے اوپر گھاس کی چھت ڈالی گئی تھی اور اس کے بعد دیواریں مٹی سے بنائی گئی تھی، پھر دیواریں پختہ ہو گئی تھی اور اب یہ ایک منزلہ پختہ عمارت تھی۔ اس میں تازہ ترین اضافہ باتھ روم کا تھا جو ٹائیگر کی یہاں پہلی مرتبہ آمد کے موقع پر اوشان نے خود بنوایا تھا۔ جلوس گھر کے سامنے رک گیا۔ بچی نے اچانک ہی ایک گیت شروع کر دیا اور اوشان دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ لوگ روحوں کو پکار رہے تھے۔ گھر سے جانے والا گھر واپس آ گیا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ گیت ختم ہوتے ہی اوشان نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ٹائیگر کا ہاتھ تھام کر گھر میں لے آیا۔ ایک بڑے کمرے میں درجنوں نواردات اسی طرح محفوظ رکھی ہوئی تھی جس طرح ٹائیگر انہیں چند برس قبل دیکھ گیا تھا۔ شاید کسی نے نواردات کی اہمیت کے پیش نظر انہیں صاف بھی نہیں کیا تھا۔ ایک جار میں ہیرے بھرے ہوئے تھے، کئی تلواریں لٹک رہی تھی، شیروں کی بہت سی کھالیں اوپر تلے رکھی ہوئی تھی۔ ایک سانپ کا مومیائی جسم نظر آ رہا تھا، اژدہے کے دانت ایک طرف سجے ہوئے تھے۔ پھر ٹائیگر کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ زخمی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ اسے عجیب سا لگا اور اسے نیند آنے لگی۔ لٹل فادر، اس نے ایک سٹول پر بیٹھ کر کہا، کیا بات ہے میرے بچے؟ وہ کہاں ملے گا؟ اسے یہیں آنا ہوگا میرے بچے۔ میں نے چوگان سے اس کی قبر کھدوانے کے لیے کہہ دیا ہے، تو کیا آپ اسے دفن کریں گے؟ نہیں، دفن میں نہیں کروں گا، خاک روب یہ کام کرے گا میرے بچے۔ لیکن سنو، اس سے مقابلہ بھی میں ہی کروں گا، یہ ناممکن ہے۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں اور میں ڈچ مین کو شکست دے چکا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اوشان نے تیزی سے اسے اٹھایا اور ایک صاف ستھرے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ سو جاؤ میری جان۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سو جاؤ میرے بچے، سو جاؤ۔ بیٹا سو گیا تو باپ گھر سے نکل آیا۔ اس کے پیر بھاری ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ٹائیگر نوگان سے تنہا مقابلہ کرے گا اور وہ اس مقابلے سے خوف زدہ تھا۔ بستی کی گلیوں میں لوگ جمع تھے، وہ اسے دیکھ کر سر خم کرنے لگے تھے۔ حالات واقعی بہت بدل گئے تھے۔ وہ ان سے ملتا ہوا قبرستان کی طرف چلا گیا۔ 2 افراد قبروں سے دور ایک نالے کے قریب گڑھا کھود رہے تھے۔ اس نے انہیں دیکھا اور مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ انہوں نے نوگان کی قبر کے لیے ماسٹروں کی قبروں سے کافی دور جگہ منتخب کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ٹائیگر کو تنہا ہی لڑنا پڑے گا۔ وہ ماسٹر تھا اور سناجو کا ماسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ کبھی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ میں مجبور ہوں، اس سلسلے میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کی مدد نہ کروں۔ وزیر اعظم کم نے نوگان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا، نوگان نے پرانے تعلقات کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سناجو میں داخل ہونے والے اوشان اور ٹائیگر کو قتل کرنے کا سرکاری حکم دیا جائے اور ایک ریجیمنٹ وہاں بھیج دی جائے۔ ہم پرانے معاہدے کے تحت اس کے پابند ہیں کہ اوشان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائی جائے، مگر میری خدمت تمہیں اس کا بھرپور معاوضہ ملتا رہے گا۔ وہ سناجو پر قابض ہو گئے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اگر تم ان سے حکمرانی واپس لے سکو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ان کا ساتھ بہرحال نہیں دوں گا۔ وہ شخص اوشان بہت اچھا اور پرکشش شخصیت کا مالک ہے۔ وہ امریکی ایجنٹ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے؟ رقم درکار ہو تو؟ اس نے میرے قریبی ساتھی موانگچو کو ہلاک کر دیا ہے۔ غلط بیانی سے کام نہ لو، اسے اس کے شاگرد نے ہلاک کیا ہے۔
اور وہ بھی اس طرح جیسے کسی بچے کو اٹھا کر پٹخ دیا ہو۔ میری مانو، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اس کے شاگرد سے اور پھر اس سے مقابلہ کرو اور سناجو کی شمشیر حاصل کر دو۔ نوگان پوری طرح مایوس ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف دو راستے تھے، یورپ چلا جائے یا موانگچو اور اپنے دیگر ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے سناجو جائے۔ اسے شیرازی کی موت کی اطلاع بہت پہلے مل چکی تھی۔ اچانک ہی اس کی رگوں پہ میں شعلے دہکنے لگے، اس کی آنکھیں جلنے لگیں، گال تپ تپانے لگے اور اس زخم کے نشان میں ٹھیسیں اٹھنے لگیں جو آخری مقابلے میں ٹائیگر نے لگایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ وزیر اعظم کم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں نوگان کے اس فیصلے سے اختلاف نہیں تھا۔ آقا، لوچانگ کی بیٹی نے جو اوشان کے قریب بیٹھی ہوئی ٹائیگر کو ورزش کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی، دھیرے سے کہا، کیا بات ہے میری بچی؟ میں نے یہاں آتے ہوئے راستے میں ایک جیپ دیکھی تھی۔ اچھا، کہاں؟ گپاؤں کے قریب۔ جیپ میں 3 آدمی سوار تھے۔ کیا تم نے جیپ گزرتے وقت بدبو محسوس کی تھی؟ جی ہاں، ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے چوہا مر کر سڑ گیا ہو، بچی نے جواب دیا۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ آنے والا بدبودار چوہا ہے میری بچی، وہ مر کر سڑ جائے گا اور پھر اس کی بو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم اسے مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے۔ کیا وہ نوگان ہے آقا؟ ہاں میری بچی۔ تمہیں اسے نفرت ہے نا؟ نفرت؟ میں اسے سخت نفرت کرتی ہوں۔ بستی کا ہر اچھا آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا میری بچی، گائے سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن اس کے گوبر سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ بچی سر ہلا کر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ مصیبت اپنے وقت پر آتی ہے، موت کی طرح۔ تم چاہو تو مصیبت نہیں آ سکتی، موت بھی نہیں آ سکتی۔ دیکھو، تاریخ دن کتنی جلد آ گیا، اس کا تاریخ دن۔